بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھا خلق نرم خوئی اور سب سے اچھا کلام صداقت اور راست گوئی ہے۔ معلوم نہیں ابن آدم کس لیے غرور کرتا ہے۔ اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ پہلے یہ ایک نطفہ تھا جو پیشاب کی راہ نکلا اور آخرکار گندا مردار ہو جائے گا، اور ان دو حالتوں کے درمیان وہ گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جو شخص اپنی برائی کی فکر میں رہتا ہے وہ آخرکار مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے خیال پر غنی بنتا ہے وہ ہمیشہ مفلس اور نادار رہتا ہے۔ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔ مروت کا قیام حسن اخوت سے ہے اور دین کا انتظام حسن یقین سے ہے۔ دین کی بہترین صرف مروت ہے، اور جس دین میں مروت نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے پہچانا۔ تکبر سے بچا رہ کہ یہ بہت بڑا اور بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ بہترین مروت یہ ہے کہ آدمی مال و دولت سے اپنے بھائیوں کی مدد اور خبر گیری کرے اور تمام حالات میں ان کے ساتھ مساوات رکھے۔ مروت کی جڑ یہ بات ہے کہ لوگوں سے پوشیدہ ہو کر ایسا نہ کام کرے جس کو تو ظاہری طور پر نہ کرے۔ مروت کے حقدار پر سخاوت اور شرافت نفس کے انداز سے ہوتی ہے۔ آدمی کی مروت صدقہ زبان میں ہے، اس کی مردانگی اپنے بھائی بندوں کے ظلم و زیادتی کے برداشت کرنے اور محبت میں ہے۔ مروت کا پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمر بستہ ہونا ہے۔ عام لوگوں سے برکنار رہنا بہت عمدہ مروت اور تہمت کی باتوں سے الگ رہنا اعلیٰ درجے کی مردانگی ہے۔ جو شخص عقل مندوں سے صلاح و مشورہ لیتا ہے وہ دوسروں کے عقل کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی رائے پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے، اور جو عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ مطلب کو پا لیتا ہے۔ جو شخص مشورہ لینے والے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس سے تدبیر اور سوچ بچار کی قوت سلب کر لی جاتی ہے۔ زندگی کی جڑ حسن تقدیر اور اس کا مدار حسن تدبیر ہے۔ بندگی حکم کے ماننے میں ہے، تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ایمان، اخلاص عمل، صبر، یقین اور رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ اے ابن آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، بس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ توفیق اچھی رہنما ہے اور حسن خلق نیک ہمنشیں اور عقل عمدہ مصاحب اور ادب نیک میراث ہے۔ جس طرح جسم اور اس میں سایہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح توفیق الہی اور دین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ اکثر اس کو یاد کیا کرتا ہے، بلکہ اس کی یاد پر فریفتہ اور شیدہ ہو جاتا ہے۔ خوشی کے اوقات وہ ہیں جو آپس میں پیار اور محبت سے گزریں۔ محبت جس طرح سخاوت سے، نرمی حسن خلق سے پیدا ہوتی ہے، ایسی اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایک میدان عمل صالح اور اس کا مقصود، موت اس کا تحفہ اور جنت اس
کی غایت ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، وہ نرم طبع، خلیق، امین اور سادہ مزاج ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت تمام فتنوں کا سر اور جملہ مصائب کی جڑ، مال کی محبت ہر طرح کے فتنوں کا باعث اور حکومت و ریاست کی محبت ہر ایک طرح کی مصائب کا سر ہے۔ دنیا کی محبت طمع اور لالچ کا باعث اور فکر کی محبت پرہیزگاری کا موجب ہے۔ سب سے زیادہ میل محبت اس شخص سے رکھنا چاہیے جو لوگوں کی بہتری میں کوشاں ہے۔ سب سے زیادہ ایسے شخص سے محبت کرنی چاہیے جو تیرا حقیقی خیر خواہ ہو اور تیرے حال پر واقعی شفقت کرنے والا ہو۔ سچی محبت کی شرط یہ ہے کہ آدمی فضول تکلف کو بالائے طاق رکھے، اور خالص مصاحبت کی شرط یہ کہ آپس میں زیادہ خلاف رائے نہ ہو۔ محب صادق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل حق کے حقوق ضائع کرنا نافرمانی میں داخل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے قلب سلیم اور خلق عظیم عطا فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے عقل صحیح اور عمل مستقیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اصل ایمان یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پوری طرح تسلیم کرے اور سب کچھ اس کی طرف سے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا کامل مردوں کا کام ہے۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ جو کچھ تم قیامت کے لیے بھیجو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس کی جزا ملے گی، اور جو پیچھے چھوڑو گے اس کا مطالبہ اور حساب ہوگا۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد باز کی جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہے۔ جلد باز کی رائے بہت کم درست ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ جو شخص اپنی پہلی پسندیدہ حالت کو نئی اچھی حالت سے مضبوط نہیں کرتا، وہ اپنے بڑوں کو عیب لگاتا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حق میں خیانت کرتا ہے۔ راز اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ سب سے برا ساتھی جاہل اور سب سے برا بھائی خائن ہے۔ میرے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے کہ اے میرے خدا، تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے۔